گلگت نساء مارکیٹ میں عالمی یوم خواتین و جشن نوروز کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور خواتین کو بااختیار بنائے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے دیکھیے وجاہت علی کی یہ رپورٹ۔ عالمی یوم خواتین اور جشن نوروز کے حوالے سے نساء مارکیٹ خومر گلگت میں ایک روزہ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں سیاسی و سماجی خواتین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے جو کردار نساء مارکیٹ گلگت نے ادا کیا ہے وہ قابل قدر و قابل تقلید ہے۔ ہمیں معاشرے میں خواتین کو مزید بااختیار بنانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ خواتین اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں۔ ڈپٹی کمشنر گلگت نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ نساء مارکیٹ کو ہر قسم کے تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اس موقع پر نساء مارکیٹ میں تاجر خواتین کے بچوں کے لیے چلائے جانے والے مدرسے کے لیے 30,000 روپے کا بھی اعلان کیا۔ تقریب میں بچوں نے ٹیبلو اور روایتی میوزک پر رقص بھی پیش کیا۔ تقریب کے آخر میں اپنی مدد آپ کے تحت کاروبار شروع کر کے آج باعزت روزگار کمانے والے خواتین میں تعریفی اسناد بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین مجاہد حسین کے ساتھ وجاہت علی، WTV گلگت۔ کراچی سے گلگت آئی اور جب مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی تب گلگت آج جیسا نہیں تھا، بہت پیچھے تھا۔ تو جب میں نے کہنا کہ مجھے یہ چیز چاہیے بازار چلنے اپنے ہسبینڈ سے، تو وہ کہتے تھے یہاں فیشن نہیں ہے، عورتوں کا بازار جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، عیب ہے۔ تو بچوں میں تو چلی جاتی تھی پنجاب اپنے والدین کے پاس، کراچی جاتی، میں اپنی ضروریات وہاں سے پوری کر لیتی تھی۔ تو مجھے اس وقت یہ خیال آتا تھا کہ میری یہ بچیاں جو یہاں پر ہی ہیں، گھروں سے بھی نہیں نکل سکتی ہیں، وہ اپنی ضروریات کیسے پوری کرتی ہوں گی۔ تو میرے دل میں تب سے خیال آتا تھا کہ میں ان بچیوں کو ایک پلیٹ فارم دوں، ان کے لیے کچھ کروں، لیکن مصروفیات بہادر جو خواتین ہیں ان کے لیے ہر دن ہی سیلیبریشن کا ہے، اور جو ہماری مارکیٹ ہے نساء مارکیٹ خومر میں موجود، یہ خواتین کے حقوق کے لیے، خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ہی کام کر رہی ہے 2009 سے۔ آج ہمارا مقصد ہماری مارکیٹ کی جو بہادر خواتین ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا تھا، اور ساتھ ساتھ نوروز کی جو خوشیاں، بہار آ رہی ہے اور نوروز کی جو خوشیاں اس کی سیلیبریشنز تھیں۔ تو الحمدللہ ایک بہت اچھے طریقے سے کام چل رہا ہے، اور آج ماشاءاللہ سے تمام ہمارے ایریا کی ہر سیکٹ سے، ہر ایریا سے موجود تھی خواتین کی ریپرزنٹیشن تھی، جو کہ ایک پرامن پیغام پورے گلگت بلتستان کو دے رہے ہیں۔ تو ہماری مارکیٹ سے ہمیشہ پازیٹیو وائبز ہی آپ کو نظر آئیں گی، اچھا کام ہوتے ہوئے ہماری مارکیٹ کی خواتین کی طرف سے اچھا کام، ایک پروگریس کی طرف گلگت بلتستان کو لے جانے میں ہماری جو خواتین ہیں ان کا کردار آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا۔ ہم جو ہے کوئی بھی انسٹیٹیوشن اکیلا نہیں کر سکتا، اس کے لیے گورنمنٹ کا ساتھ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس بار ہمارے لیے گورنر گلگت بلتستان راجہ اجلاس صاحب نے ہمیں یہ ایونٹ منعقد کر کے دیا، جس کے ہم بہت شکر گزار ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، وومنز ڈے کے حوالے سے اور نوروز کے حوالے سے یہ گلگت میں پروگرام رکھا گیا۔ میرے خیال میں وومن امپاورمنٹ کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ آج آپ نے دیکھی۔ ہماری نیلوفر صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، جنہوں نے سنگل ہینڈڈلی اس پوری وومن مارکیٹ کی یہاں پہ بنیاد رکھی۔ علاقے کی جو خواتین تھیں ان کو ایک روزی کمانے کا ایک عزت دارانہ ان کو موقع فراہم کیا۔ میری بہن، میری والدہ کے برابر یہ ہیں، یہ یہاں پہ موجود ہیں، جو کہ وومن امپاورمنٹ کا حقیقی معنوں میں یہاں پہ مینیفیسٹیشن کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ خواتین یہاں پہ موجود ہیں، اور میں اپنی تمام ماؤں بہنوں کو اس دن کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وومن امپاورمنٹ کے لیے گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی وومن کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ خواتین کو سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے گھر کے اندر سے خواتین کو پاورفل کیا جائے،
اس کو جس فیلڈ میں خواتین جانا چاہتی ہیں، باپ بیٹا ماں اس چیز کو روکے نہ، بچوں کو اس فیلڈ کی طرف راغب کیا جائے جہاں وہ جانا چاہتے ہیں، تب خواتین اسپیشلی لڑکیاں جو ہیں نا اپنے مقصد تک پہنچ سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ معاشرے کے اندر جب گھر کے اندر سے بچے کو پرمیشن ملتی ہے، بچہ اپنے اندر ایک پاور لے کے معاشرے کے اندر آ جاتا ہے، تو پھر ان کے اساتذہ اور پھر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو بھی حکومت ہو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اساتذہ کی کہ بچے کو اس کی فیلڈ کی طرف، اور اسپیشلی خواتین کے لیے یہ ہے کہ اساتذہ بھی ان کو اس راہ کی طرف لے جائیں اور جہاں وہ جانا چاہتی ہیں جو فیلڈ وہ چوز کر لیتی ہیں۔ دوسرا، معاشرے میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کو ان کے حقوق دلائے جائیں اور ایسے پلیٹ فارم مہیا کیے جائیں کہ خواتین بآسانی وہاں تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ایونٹ جو عالمی دن نوروز کا جو اس کے میں خواتین کو سب کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہے نوروز کے عالمی دن کے موقع پر انہوں نے خواتین کا ڈے بھی منایا، اس کا بھی میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہ سب کو بخوبی علم ہے کہ ہماری گورنمنٹ وفاق میں آ چکی ہے، تو اس کا اثرات پورا ہمارا گلگت بلتستان میں بھی پڑے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے خواتین کو امپاور بنانے میں ہمارا وزیر اعظم، ہمارا صدر خود بذات خود یہاں خواتین کو دلچسپی لے رہے ہیں کہ ان کو امپاور کیا جائے، اور زندگی کے جو پورا دنیا بھر میں خواتین ہے آگے، اس میں ہماری خواتین کو آگے لانے میں وزیر اعظم اور صدر صاحب خود کردار ادا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا گلگت جو ہے چھوٹا سا اتنا سا سکرین ہے، یہاں پہ تو ہماری خواتین گاڑیاں بھی چلاتی ہیں، سارا کچھ کر رہی ہیں، لیکن بات ہماری ہے کہ رورل ایریا جیسا غزر ہے، جیسا چلاس ہے، جیسا استور ہے، استور بھی ایک شہر میں آتا ہے، لیکن اس کا رورل ایریا دیکھا جائے تو وہاں پہ نہ صاف پانی ہے، نہ خواتین کا سکول ہے، نہ ہیلتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے ان پہ ابھی فوکس کرنا ہے، ان پہ ابھی ہم نے کام کرنا ہے، جو گلگت بلتستان میں رورل ایریا میں جو ہماری خواتین بہت پیچھے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہیں، سکول نہیں ہے، پڑھی لکھی ہیں تو وہ آگے نہیں آ سکتی ہیں، ان کے پاس کنوینسز نہیں ہیں، ماں باپ ان کی غریب ہے۔ ہم نے ان خواتین کو آگے لانا ہے اور ویکیشنز کے ذریعے ان کو آگے لانا ہے اور تعلیم کے ذریعے ان کو آگے لانا ہے۔ ہم نے مختلف جگہوں میں ہم نے فیکٹریز خواتین کے لیے بنانا ہے ویکیشنل۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان کا جو میں شکریہ ادا کرتی ہوں صدر صاحب کا اور وزیر اعظم ہمارا عمران خان صاحب کا۔ میں خود گنڈاپور کے صاحب کے پاس میں گئی تھی، خواتین کا یہاں کے ڈیمانڈ تھا کہ چھوٹے چھوٹے ویکیشنل سکول، ایک سکول دو سکول نہ ہو، ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک فیکٹری ہمارے لیے بنائے۔ وہ میں نے گنڈاپور صاحب کے پاس جا کے میں نے پھر فور طور پہ وہ میں نے کروایا ہے۔ تو ہمارے چیف سیکرٹری صاحب وہ گھر اور زمین کے لیے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ خود اس کو دیکھیں گے، اندازہ لگائیں گے کہ کیسے ہماری حکومت کام کر رہی ہے۔ تو اس میں ایک بڑا ایک فیکٹری بنائیں گے ہم لوگ، شادی بیاہ کے کپڑے تیار ہوں گے، سارا کچھ کام اس میں خواتین کا ہوگا۔ اس میں ہم لوگ 3 مہینے میں 50 ہم اسٹوڈنٹ کو ہم تیار کریں گے، 50 اسٹوڈنٹ کو ہم تیار کریں گے۔ اس میں ہر ڈسٹرکٹ سے ہم خواتین کو، ہم لڑکیوں کو لائیں گے، ہاسٹل ہمارا تیار ہوگا اور ہاسٹل کے اندر خواتین کو باعزت طریقے سے رکھا جائے گا اور 3 مہینے میں ان کو سرٹیفکیٹ دی جائے گی، اور ان خواتین کو سرٹیفکیٹ کے ساتھ اپنے ڈسٹرکٹ میں لے جا کے گورنمنٹ ان کے لیے ویکیشنل سکول بھی اوپن کرے گا۔ تو اس لیے ہم لوگ کوشاں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ دن رات لگے ہیں بذات خود میں، کبھی حمزہ ڈسٹرکٹ، کبھی غزر، کبھی کہیں پہ جا رہی ہوں، اس لیے خواتین کو آگے لانے میں اور ایسے ایونٹ میں لا کے خواتین کو ہم، کیونکہ یہ ایک ہی موقع ہوتا ہے خواتین کا آنے کا، اس میں ہم سیاسی سماجی ہم ان خواتین کو ہم اویئرنیس بھی دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، اس طرح ہم میڈیا پہ آئیں، اپنا جو ہے نا بیان کر سکے، تو میڈیا کا بھی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ ہاں، السلام علیکم، میرا نام ایک پروین ہے۔ آج یہ نساء مارکیٹ میں نوروز اور ویمن ڈے کے حوالے سے پروگرام رکھا گیا جو بہت ہی فروٹفل رہا،
اور یہاں پہ کافی خواتین اسٹالز لگی ہوئی تھی یہاں پہ، اور بہت سی جو سکسیس سٹوریز جو خواتین کے ترقی کے حوالے سے وہ شیئر کی گئی۔ ڈی سی صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مزید امپاور کریں گے خواتین کو گلگت بلتستان لیول پہ۔ دیکھیں یہاں پہ 95% جو ہیں خواتین تعلیم یافتہ ہیں، اور ان کو کوٹا جو ہیں کوٹا بڑھانا چاہیے اسٹاک ہولڈرز میں، اور ہنرمند بنانے کی ضرورت ہے مزید، اور سیاسی طور پہ سماجی طور پہ ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے۔ اور آج کا جو پروگرام تھا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھا گیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام پی ٹی آئی کی پلیٹ فارم سے ہوتی رہیں گی، اور خواتین کو انکریج کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ یہ کہوں گی کہ یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہم نے اپنے پی ٹی آئی کے جو حکومت کی طرف سے، مطلب ہمارے گورنر صاحب اور یہاں ڈسٹرکٹ کی ہماری صدر ہیں ریحانہ بطول، انہوں نے یہ سارا کروایا۔ وہ چاہتی تھی کہ جس طرح پچھلی خواتین ہمارے جو پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی خواتین جس بیان بازی یا اس طرح تک محدود تھی، لیکن ہمارے پی ٹی آئی کی خواتین چاہتی ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں بیانات سے ہٹ کے عمل پہ کام کریں۔ تو یہ ہماری فی الحال تو ہمارے ہاں موجودہ حکومت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے وسائل کو بروکار لاتے ہوئے یہ چھوٹا سا پروگرام کیا ہے۔ تو اس کے لیے میں اپنے حکومت کی بھی شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں کی بھی، کہ آپ لوگ بھی ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیں کہ ہم ذرا آگے اس پلیٹ فارم میں سب کو لے کے چلیں۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ باجی آ جائیں۔ اسلامی ہمارا جو ہوتا ہے مال امام اور یہ کیا، اس کے بعد میں نے اس مارکیٹ کا قیام شروع کیا۔ پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں فرقہ واریت اور یہ چیزیں بہت چلتی ہیں۔ جب میں نے اس مارکیٹ کے لیے بنیادیں کھولی، کھدوانی شروع کی، تو یہ بند کروا دیا گیا کہ آپ لوگ مورچے بنا رہے ہیں۔ تو کافی عرصہ میری مارکیٹ بند پڑی رہی، لیکن پھر آگے پیچھے کر کے ہم نے اپنی مارکیٹ کا آغاز کیا، اور خدا کا شکر ہے کہ میری مارکیٹ 2008 میں مکمل ہوئی۔ 29 دکانوں سے ہم نے اس مارکیٹ کا آغاز کیا تھا، اور ماشاءاللہ اس وقت میری 52 دکانیں ہیں۔ آپ سب کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کے تعاون سے یہ ہوا، اور اس وقت ماشاءاللہ 200 خواتین یہاں پر اپنا رزق حلال کما رہی ہیں، اپنے گھروں کو پال رہی ہیں، اپنے گھر چلا رہی ہیں۔
کہ आपने इस पुरवकार तकरीब का ना सिर्फ इनेकाद किया बल्कि हमें भी शर्फ बख्शा कि हम आपके साथ मिलकर इस तकरीब में शामिल हो सकें। मैं अपनी बहन का भी इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, नहायत इसरार करके हमें इस तकरीब का हिस्सा बनाया। मैं थोड़ा सा अफसोस भी है मुझे कि मैं अपने साथ अपनी फैमिली नहीं ला सका। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 साल पहले शादी हुई और 1 साल पहले अल्लाह ताला ने मुझे भी आप जैसों की तरह एक प्यारी बेटी से नवाजा। दूसरी चीज़ ये कि मेरी बेटी भी गिलगित की ही पैदाइशी है। आगा खान हॉस्पिटल में उसकी पैदाइश हुई, शिफा हमने उसका नाम रखा है। तो मर्द हमारे घर में एक है और ख़वातीन 2 हो गई। तो इसी से आप वुमेन एम्पावरमेंट का या ख़वातीन की ताकत का अंदाज़ा लगा लें। तो मैं ये समझता हूँ कि नीलोफर आंटी इन्होंने जो ख़वातीन एम्पावरमेंट का अमली सबूत दिया वो हम सब के लिए मशअले राह है। इन्होंने ज़बानी कलामी बातों से बढ़कर प्रैक्टिकल करके दिखाया कि गिलगित जैसी जगह पे ख़वातीन के लिए एक इंतहाई मुफीद, कारगर एक हब कायम किया। होती है तो हम ये नौरोज़ मनाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जो हमारा विंटर का सीज़न होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म पे होता है। उसके बाद जब ये समर आता है तो स्प्रिंग जब स्टार्ट होता है तो इस खुशी में हम लोग नौरोज़ मनाते हैं। दूसरी बात ये कि आलमी ख़वातीन के हवाले से और नौरोज़ के हवाले से बैठी हुई हैं। इनकी लाइफ के पीछे भी एक बड़ी कहानी है सबकी। जिस तरह मैम नीलोफर हैं, इस दौर में किस तरह के इन्होंने मामलात फेस किए और फिर ख़वातीन के लिए प्लेटफॉर्म। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दुकानें नहीं है, ये पूरी वुमेन एम्पावरमेंट का, वुमेन एनफोर्समेंट का, ख़वातीन की आज़ादी का, जो भी जुल्म सितम है उससे ख़वातीन की आज़ादी का एक मरकज़ है। तो मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत ईद की मुबारकबाद। और वैसे तो जो बहादुर ख़वातीन हैं, जो मेहनत कश ख़वातीन हैं, उनके लिए 8 मार्च सिर्फ यौम ख़वातीन के तौर पर नहीं, उनके लिए हर दिन वुमेंस डे है। उनके लिए हर दिन सेलिब्रेट जाऊँ। काइंडली आप लोग आते जाएँ, क्योंकि ये मैं आप लोग को बताती जाऊँ, ये उन ख़वातीन के लिए भी सरप्राइज़ है कि जिनको हमने इस दफ़ा सेलेक्ट किया है। तो मैं DC साहब को और अम्मी को इन्वाइट करूँगी। अब इस बच्चे को मिशन नवजात पे सजदा करवाया जाता है। बुजुर्गों से हमने सुना है कि इसका मकसद बच्चे को खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करवाया जाता है। बच्चा भी माँ बाप के लिए एक नेमत होता है और इस तरह इसकी रस्म से माँ बाप की खुशियाँ भी दोबाला हो जाती हैं। बेटा
ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है। शॉप्स में दुकान ना होने की वजह से उनने सीढ़ियों के नीचे मौजूद एक छोटे से एरिया में अपनी कैंटीन चलानी शुरू की और आज वो उसी कैंटीन शमीला अपने घर में एक छोटा सा पार्लर, मंसूरा हमारे साथ है जो कि